الرحمن الرحیم 20 رمضان اسلامی تاریخ کا اہم ترین دن، فتح مبین اور فتح عظیم، فتح مکہ۔ اس تاریخ کو مکہ مکرمہ مسلمانوں کے زیر نگین مکمل طور پر آیا۔ 20 رمضان سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری 630 عیسوی کو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ حق و باطل کا فیصلہ کن تاریخ ساز معرکہ، جب اسلام ہمیشہ کے لیے دین حق اور غالب قرار پایا۔ اس تاریخی فتح سے کفر و ظلم کا باطل نظام سرزمین عرب سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گیا، اور اسلام کی عالمگیر ترویج و اشاعت کی روشن راہیں ہموار ہوئیں۔ مکہ کی سرزمین اسلام کے نور سے منور ہوئی۔ اس فتح کے بعد مکہ کو اسلامی مملکت میں شامل کر لیا گیا۔ اس معرکہ کے سبب قریش مکہ کی جانب سے سن 6 ہجری میں ہونے والے 10 سالہ معاہدہ حدیبیہ، جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، کہ 2 سال کے بعد ہی قریش مکہ نے مخالفت کر دی، جبکہ اس کا معاہدے کی مدت 10 سال تھی، اور یہ ان کا خلاف ورزی کرنا مسلمانوں کے لیے نیک فال ثابت ہوا۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 جان نثاران پر مشتمل ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا، اور اس کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، سوائے ایک دستہ جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے، کہ معمولی جھڑپ کے کفار کے ساتھ معمولی جھڑپ ہوئی، جس میں 12 کفار مارے گئے، اور 2 مسلمان، جس میں ایک کا نام حبیش بن عشر اور دوسرا کرز بن جابر فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہوئے۔ یہ بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مسلمانوں کا لشکر پرامن طریقے سے مکہ پہنچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجوم، محلہ جہوم میں آپ کا جھنڈا جو تھا وہ نصب کیا گیا۔ بغیر کسی بڑی جنگ کے قریش مکہ نے ہتھیار ڈال دیے اور مقابلہ نہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اس سے پہلے آپ مسلمان نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو جائے امان قرار دیا اور کہا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا، ابو سفیان کے گھر میں یا خانہ کعبہ میں پناہ لے گا، اسے امن دیا جائے گا۔ خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو نکلوا دیا گیا۔ آپ نے بعض روایت کے مطابق نماز ادا کی، اور بعض روایت میں کہا کہ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، تکبیر پڑھی۔ اس کے بعد فتح کا خطبہ دیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ اور وحدانیت، انسانی جان کی حرمت، مساوات انسانی کا اعلان، نسلی تفاخر کا خاتمہ، اور عزت و شرف کا معیار کا اعلان کیا، مناسب دینی کی تکریم اور انسانیت کے لیے آزادی کا اعلان، اور قریش جو کہ مفتوح ہو چکے تھے، مفتوح قوم کو آزاد کرنے کا اعلان کیا۔ یہ وہی قریش قوم تھی جنہوں نے آپ کو تنگ کر کے مکہ سے نکالا تھا۔ آج وہ زیر دست ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو گئے، وہ مفتوح ہو گئے۔ آپ نے ان کو غلام بنانے کے بجائے ان کی آزادی کا اعلان کیا۔ یہ بھی انسانی تاریخ کا بہت عظیم واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جائیں آج تم لوگ آزاد ہو، بجائے غلام بنانے کے آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یوم المرحمہ، رحمت کا دن قرار دیا، اور رحمت للعالمین کا جو خطاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، اس کا حق کو روشن طریقے سے ادا کیا۔ ورنہ اس سے پہلے اس دن کو کفار لوگ یوم ملحمہ یعنی یوم جزا کا دن بھی انہوں نے کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ یوم رحمہ ہے، رحمت للعالمین نے رحمت للعالمین ثابت کر دی۔ ہمیں بھی اپنے محسن انسانیت کی اس خصوصیت پر توجہ دیتے ہوئے پوری انسانیت کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے رحمت کا دروازہ وا کرنا چاہیے۔ کسی پر ظلم و تشدد نہیں کرنا چاہیے، پیار محبت اور رحم
بانٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے، ہم پہ اپنا رحم کرے، ہمیں رحمت للعالمین کی صحیح متبرانے بننے کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساتھ بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔